السلام علیکم. ہاں جی، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو نا؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک مزے میں. تو جی اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ میرا بلاگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے. تو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ میری روٹین تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے ہی بچوں کو اسکول آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اسکول جو ہیں وہ ذرا لیٹ لگ رہے ہیں. 9 ساڑھے 9 بجے بچے جاتے ہیں. تو بس اسی طرح ویسے جو ہے جلدی اٹھنا پڑتا تھا کہ صبح 7:30 بجے بچوں نے اسکول جانا ہوتا تھا، لیکن سردی کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ 9:30 بجے کا ٹائم ہوا ہے. آپ کو تو پتہ ہوگا کہ اسکولوں کا ٹائم جو ہے وہ 9:30 بجے کا ہو گیا ہوا ہے. تو اب جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے سردی ختم ہو گئی ہے تو اب ہو سکتا ہے جو ٹائم ہے وہ چینج ہو جائے پھر کل سے. تو ویسے انہوں نے 31 جنوری تک کا ٹائم دیا ہوا تھا، دیکھیے اب آج چینج ہوتا ہے کہ نہیں. تو بس اسی طرح بچے چلے گئے اسکول. تو ان کے جانے کے بعد ناشتہ وغیرہ کرانے کے بعد پھر میں فارغ ہو کے پھر میں سو گئی اور پھر اٹھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ بارش ہوئی ہے اور بارش ہونے کے بعد جو موسم ہے وہ سردی تو ایسے جیسے بھاگ ہی گئی ہے. اتنی سردی تھی لیکن رات بارش ہوئی ہے. کل دوپہر میں بھی بارش ہوئی ہے. تو سردی تو یوں جیسے غائب بھی ہو گئی ہے. سردی ہے ہی نہیں ہے بالکل بھی. اب آج تو بالکل بھی نہیں لگ رہی اور دھوپ تو نہیں نکلی آج مگر سردی بھی نہیں ہے. تو کافی اچھا موسم ہو گیا ہے، جیسے ایسے لگ رہا ہے جیسے بس اب گرمی شروع ہو گئی ہے. تو کافی حد تک جو ہے نا سردی کا آپ کہہ لیں کہ نام و نشان ہے ہی نہیں ہے. اب لاہور میں ٹھنڈ ختم ہو گئی ہے. تو جی اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ میں کل رات پھر گئی تھی ابو کے پاس ان کو ملنے کے لیے. ان کی طبیعت جو ہے وہ پھر سے خراب ہوئی تھی. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ابو کو میری بدولت آپ سب کے ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی تندرستی والی زندگی دے کے رکھے. تو آپ لوگ میرے ابو کے لیے بہت 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 زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. اسی طرح جو ہے کسی کی بھی دعا لگ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا دعا فقیرہ رحم اللہ. تو بس اسی طرح جو ہے وہ پتہ نہیں کس کی دوا لگ جائے کس کی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس کی دوا لگ جاتی ہے. کہ راہ چلتے کو بھی بندہ کہہ دینا تو اس کی بھی دوا لگ سکتی ہے. تو آپ لوگ جو ہیں وہ ضرور کمنٹس میں آمین ضرور لکھا کریں. پتہ نہیں آپ کے آمین لکھنے سے ہی ان کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے. تو کل رات کو بھی ان کو ڈرپ وغیرہ لگی ہوئی تھی تو میں نے پھر ان کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ وہ پھر نا جب میں ان کی ویڈیو بناتی ہوں نا پھر وہ رونے لگ جاتے ہیں. تو میں نے پھر نہ اسی لیے ان کی نہ رات کو بھی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ پھر نہ وہ مجھ سے بھی نہیں دیکھا جاتا تو وہ نہ پھر رونے لگ جاتے ہیں. ان کا دل اب اتنا کہ چھوٹا ہو گیا ہوا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جتنے ہمت والے تھے نا میرے ابو اب ان کی ہمت جو ہے نا وہ ٹوٹتی جا رہی ہے جیسے. تو بس اسی طرح جو ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے ابو کے لیے بہت 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 زیادہ دعا کریں تاکہ میرے ابو جلدی جلدی سے ٹھیک ہو جائیں. ان وہ چلنے پھرنے لگیں. اور وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے. تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے کیونکہ یہ دنیا ہی ایسی ہے کہ کسی کا محتاج ہونا بہت کہہ لیں کہ بہت بڑی بات ہے. کہ کسی کا انسان محتاج ہو جائے نا تو وہ محتاجی جو ہے وہ بہت بری چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے. اپنے پاؤں پہ چلتا پھرتا رکھے اور چلتا پھرتا ہی لے جائے. ہاں جانا تو ایک دن سب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. جانا تو سب نہیں ہے. جو سب آئے ہیں انہوں نے جانا تو ہے. تو بس اسی طرح آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے ابو کے لیے بہت بہت زیادہ دعا کریں. اور میں بھی آپ لوگوں کے ابو کے لیے آپ کی امی کے لیے سب کے لیے دعا کرتی ہوں. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جتنے لوگ بیمار ہیں نا یہ ہسپتالوں میں گھروں میں جہاں جہاں بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے کے رکھے. ہر اولاد اپنے ماں باپ کے لیے ہر کوشش پوری کرتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ نا ان کو بچا لیں جو بھی جیسے بھی. تو مگر جو کہتے ہیں نا کہ جو موت آ جاتی ہے تو اس کا ایک مقررہ وقت ہے. تو اس کو تو ہم نہیں روک سکتے کیونکہ جو رات کہتے ہیں قبر میں آنی ہے وہ قبر میں ہی آنی ہے. تو بس اس دن سے نا جب سے میرے انکل کی ڈیتھ ہوئی ہے
آپ یقین کریں مجھے اتنا خوف آ رہا ہے، اتنا خوف آ رہا ہے کہ پتہ نہیں، ایک عجیب سی نا کنڈیشن اور عجیب سا ایک خوف دل میں بیٹھ گیا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہماری بھی زندگی ایسے ہی ہے، ایک پل میں ہم صحیح ہیں، ایک پل میں ہم نے بھی ایسے ہی ہو جانا ہے۔ تو بس پھر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ سب کو، آپ لوگ میری فیملی ہیں، میں آپ لوگوں کو بالکل اپنی فیملی کی طرح ہی سمجھتی ہوں، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے پیرنٹس کی قدر کریں، کیونکہ ہر چیز یار مل جاتی ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، پیسہ ہو انسان کے پاس تو بندہ سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن اگر نہیں خرید سکتا، پیسے والا بھی ایک ماں اور ایک باپ، ان دونوں کو نہیں خرید سکتا، اور نہ ہی ان دونوں کا پیار خرید سکتا ہے، کیونکہ جو ہمارے والدین ہمارے لیے کرتے ہیں نا، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ، جو ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، جو ہمیں وہ پیار دیتے ہیں، ان کا دین جو ہے وہ ہم ساری زندگی کہہ لینا، ساری زندگی ہم ان کا دین جو ہے وہ ساری زندگی نہیں دے سکتے، کہ انہوں نے ہمیں، ہمارے لیے ہر کوشش کرتے ہیں، ہر کوشش، کہ وہ اب یہ کہہ لیں کہ وہ اپنی اولاد کو پالنے کے لیے باپ جو ہوتا ہے وہ طرح طرح کی لوگوں کی باتیں سنتا ہے، کام کرتا ہے، پھر اپنی بیٹیوں کو بیاہنے کے لیے ان کے جہیز، آج کل آپ کو پتہ ہے جہیز کا کتنا ہو گیا ہوا ہے، کہ جہیز کی وجہ سے کئی بچیاں ایسی ہیں کہ جو جہیز کے ہاتھوں گھر بیٹھی رہتی ہے۔ تو ایسے لوگوں پہ نا لعنت ہے کہ جو لوگ جہیز کے ہاتھوں، آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، آپ لوگ اس چیز کو ختم کریں کہ جہیز کیا ایک چیز بھی نہ لیں، کہ آپ اپنے گھر میں سب کچھ بنائیں۔ میں خود آپ کو کہتی ہوں کہ میرے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ میں ابھی کہتی ہوں کہ جب میں اپنے بیٹوں کی شادی کروں گی نا، انشاءاللہ رہی میری زندگی تو میں بھی اپنی بیٹوں کی شادی پہ کوئی چیز نہیں لوں گی، کہ ہر چیز اپنے گھر سے کروں گی، ہر چیز انشاءاللہ اگر رہی میری زندگی تو بلکہ میں سب کو یہ پیغام دوں گی کہ آپ لوگ بھی یہ جہیز وغیرہ لینا چھوڑ دیں، ختم کر دیں یہ ایسی چیزوں کو، یہ فضول رسمیں ہیں، یہ کوئی نہیں۔ آپ بس، آپ کو جو باپ اپنی بیٹی دے دیتا ہے نا، وہ سمجھے کہ وہ آپ کو اپنا دل نکال کے دے دیتا ہے، اور کتنا حوصلہ ہوتا ہے باپ کا کہ جو آپ کو سب کچھ دے دیتا ہے، اور ایک تو اپنی بیٹی دیتا ہے، جگر کا ٹکڑا دیتا ہے، اور پھر اس کی بدولت آپ کو جہیز، آپ کو ہر چیز دیتا ہے، کہ کس طرح باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے جہیز بنانے میں، اور لوگوں کی زبان نہیں تھکتی ایسی بات کرنے میں۔ میں نے بہت سے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ جن کی بیٹیاں جو ہیں صرف جہیز کے ہاتھوں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں کی خوشیاں دے۔ تو آپ لوگ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور لائک کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے۔ اور ہاں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں آپ کو اپنی وہ روٹین ڈیلی والی نہیں دکھا سکتی، کیونکہ میں خود جو ہوں اکیلی ہوتی ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا روم ہے، اس میں سے میں آپ کو کیا دکھاؤں، 5 منٹ میں میرا کام ہو جاتا ہے، تو اسی لیے میں صرف ایسے ویڈیو بناتی ہوں۔ ہاں، میں جب کہیں جاتی ہوں، باہر جاتی ہوں، میں ضرور ویڈیو بناتی ہوں، جب کچھ ایسا کرنے لگتی ہوں میں ضرور ویڈیو بناتی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ عادت ہو گئی ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کی، آپ لوگ میری فیملی ہیں، اور میں آپ لوگوں کو بالکل بالکل اپنی فیملی کی طرح سمجھتی ہوں۔ آپ لوگوں کا پیار جو مجھے ملتا ہے وہ میرا حوصلہ بڑھا دیتا ہے کہ آپ لوگ، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔